قبیلہ بنی خزاعہ سے ہیں، عاتقہ بنت خالد الخزائیہ جس کی کنیت معبد ہے۔ یہ میں اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ جاہلیت میں مشہور و معروف خاتون نہیں تھی، اسلام کے آنے کے بعد، رسول اللہ سے ملاقات کے بعد اس کے چرچے احادیث کی کتابوں میں صفوں کے صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے، اس نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوقات بیتے ہیں، یہ واقعہ میں ذرا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 برس تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد یہ سفر مدینہ کا شروع ہوا تو صدیق اکبر کی حکمت عملی کام کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ کہہ کر مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول اب نے جانا تو مدینہ منورہ ہے، لیکن ہم اگر اس معروف اور مشہور راستے سے جائیں گے جس راستے سے لوگ جاتے ہیں تو مدینہ تک پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ہمیں پہلے پکڑ لیں گے کہ یہ مدینہ کے راستے پہ گئے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم حکمت عملی کے تحت راستہ کوئی اور اختیار کریں اور اس راستوں سے گزرتے گزرتے ہم مدینہ طیبہ کا راستہ لے لیں، کیا ایسا ہو؟ فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باسی جانتے ہیں غار ثور کا راستہ مدینہ طیبہ کا راستہ نہیں ہے، آج بھی غار ثور کا راستہ یمن کا راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر لے ادھر سے گئے ہیں، پہنچایا ادھر ہے۔ یہ حکمت عملی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ایسے ایسے راستوں سے گئے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے سفر میں کئی ایسی جگہ جا کر زیارات کی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مکہ مکرمہ کے میزبان بھائی مرید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس شخص نے مجھے ایک ایسی جگہ کی زیارت کی، یقین مانے بالوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے، حیرانگی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ، اس کے درمیان سے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ایسے ایسے معاملات وہ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم اور رزق میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں سے صدیق اکبر گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ لیا کہ 2 بندے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کو شکل مبارک سے نہیں جانتا تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق سے پوچھا، سنا ہے کیا حال ہے جی، خیریت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی سفر پہ۔ اچھا آپ کے تو تجارتی سفر ہوتے ہیں، اچھا خیر، یہ بندہ کون ہے؟ یعنی اس طرح حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات ایسی کی کہ رسول اللہ کا راز بھی راز رہا۔ کہا ذا ہادی یہدینی، یہ میرا راہبر اور رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ گائیڈ لیتے تھے، راستہ دکھانے والا کہ وہ ہمیں پیسے اسے دیتے، وہ راستہ اس نے سمجھے یہ سفر کا راستہ، اور صدیق اکبر تو دین و دنیا کا راستہ فرما، ہادی، راستہ دکھانے والا۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ پہاڑ کے نیچے ٹنل اور سرنگ اور نفق موجود ہے جسے نفق ہادی کہتے ہیں۔ نفق ہادی یعنی اس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات ارشاد فرمائی تھی۔ جدہ سے تھوڑا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف گھومے ہیں۔ جاتے ہوئے عثفان کے بعد وادی قدید پہنچے۔ یہ 100 کلومیٹر سے تھوڑا زائد بنتا ہے قدید کی وادی میں رکا ہوں الحمدللہ کئی بار۔ ایسی ایسی جگہ وہاں ہیں، حیران ہو جاتا ہے۔ یہ معبد بھی قدید میں رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزرتے وقت 4 آدمی تھے۔ جب غار ثور سے نکلے تھے تو حضور علیہ السلام سمیت 4 بندے تھے ہجرت کے سفر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور ایک حضرت ابوبکر کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے آدمی حضرت عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ غار ثور کے بعد مدینہ طیبہ تک مشکل راستوں کی نشاندہی کریں گے کہ یہ آسان ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ یہ 4 آدمی تھے۔ معبد کے خیمے میں پہنچے ہیں نا، دن کو کسی جگہ آرام کیا اور شام کو سفر کیا، اور اس طرح معبد کے 2 خیمے بڑے مشہور تھے۔ یہاں لوگ رکتے تھے، یہ ان کی ضیافت کیا کرتی تھی، ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ معبد اور اس کا خیمہ، معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ، معبد یہ عبادت کی جگہ کی گویا نگران تھی۔ نام اس کا عاتقہ ہے۔ اتفاق اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا، باقی جانور ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو گھر میں مہمان نوازی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو خاوند ہے ابو معبد، وہ بھی کسی جگہ کام پہ گیا ہوا ہے،
اور جو بکریاں ہیں وہ گڈریا گیا ہوا ہے چرانے کے لیے، جو باقی جانور ہے اس کو ادھر ادھر لگایا ہوا ہے، گھر میں مہمان نوازی کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک بکری تھی جو بالکل لاغر ٹھہری تھی اور ایک کونے میں ٹھہری تھی، اسی لیے ٹھہری تھی کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ جائے اور چر کے آئے۔ یہ 4 حضرات یہاں پہنچے ہیں اور اس نے عزت احترام کیا۔ اس نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے تو چرچے تھے ہر جگہ کہ یہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا تاجر ہے۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو حیران ہو گئی وہ خاتون کہ میرے گھر میں ایسے معزز افراد آئے ہیں۔ تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں۔ حالانکہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر قافلہ اس بات کا شاہد عدل ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بکری ٹھہری ہے اس کا دودھ ہمیں مل جائے گا۔ عرب کی مہمان نوازی میں بکریوں کو دودھ تو وافر ملا کرتے تھے۔ اس نے سوری کرتے ہوئے ام معبد نے حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کیا کہ یہ بکری اگر کسی کام کی ہوتی نا تو 4 قدم چل پڑتی۔ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے، یہ اتنی لاغر ہے کہ اس کا سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، پتہ نہیں شام تک بچے یا نہ بچے۔ تو اس بکری کو میں مہمان کے سامنے پیش کروں، میری بےزتی نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں حضرت ابوبکر کو دیکھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کی پہلی جلد میں، یہ کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 650 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ ابھی تو کمپیوٹرائز چھپی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں نے مکہ مکرمہ سے لی ہے، بلکہ میں نے ایک شاگرد ہیں بھائی اختر رسول، یا جانتا ہے کہ بھائی اختر رسول جب والدہ کے ساتھ حج پہ غالباً گئے تھے، یہ وہ خرید کے میرے لیے ہدیہ لائے تھے، میں نے ان کو نام بھیجا تھا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں فصل و ام معبد کے تحت پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے، یہ صفحہ 513 14 15 16 یہ مستقل پورا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے رسول کو آنکھوں میں دیکھا نا تو آپ علیہ السلام کی بات ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی حضور رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہو اگر تجھے بکری ہمیں دینے میں دودھ دوہنے وقت تک اعتراض نہیں ہے تو ہمیں دے دے، باقی دودھ جانے اور دودھ دینے والا جانے، اس کے تھنوں میں اتارنے والا جانے۔ اس کا مطلب چھوڑ، اگر بکری آپ کی اور ہم تک دے سکتی ہو نا، باقی رب جانے اور رب والے جانے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی بکری لے لیں، اس میں ہے کچھ نہیں۔ دیتے وقت ام معبد کا ذہن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو میری بات پہ اعتماد نہ ہو، کہ میں نے جو کہا اس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، انہیں اعتماد نہ ہو، چلو دے لوں، دیکھ لیں مہمان۔ بکری اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے دیا۔ اللہ کا نام لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں بکری جگالی کرنا شروع ہو گئی جیسے کھاتی پیتی بکری ہو۔ جگالی سمجھے، اوگل مارنا شروع تھی گئی جی میں کھادی کھڑی ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد کو تو ایک شاک لگا، آنکھوں کے سامنے کتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دیکھ لیا۔ آپ دیکھیں بندہ آج رسول اللہ کی بات سنتے اور ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جس نے اپنی آنکھوں سے بات بھی سنی اور معجزہ بھی دیکھا اپنی نظروں سے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ام معبد نے کہا اللہ اکبر، اب بالکل خاموش ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے لیے اشارہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ آج اللہ کے رسول کی سخاوت جوش پر ہے، تو ام معبد کو کہا کہ ام معبد چھوٹا برتن نہ لانا، گھر میں موجود سب سے بڑا برتن لانا۔ اس عورت کے پاس جو بھی اس زمانے کا دیگچا ویگچا اور برتن تھا اس نے پیش کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا۔ چھوٹا برتن وہ ساتھ لائی، اس سے بھرا تو اللہ کے رسول نے پہلے ام معبد کا آپ نوش کر لیں۔ اس نے دیکھا بکری سے دودھ اتنا زیادہ اور مسلسل آ رہا ہے، تو اس نے اسے سعادت سمجھ کے پی لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اب عبداللہ لیسی کو دو، ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے پیا۔
حضرت عامر بن فہیرہ کو دیا. پھر ابو بکر کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا سفر میں چلنے والا جو بڑا ہوتا ہے وہ سفر کی خدمت کرتا ہے. سید القوم فی السفر خادمہم، حدیث پاک میں ہے نا کہ جو لیڈر گروپ لیڈر ہو اور وہ سفر میں اپنے دوستوں کو لے کر جائے تو خود بڑا بن کے یوں نہ بیٹھے بلکہ خدمت والا مزاج رکھے. کہ ابو بکر اب آپ پیو. حضرت صدیق اکبر نے پیا. پھر اللہ کے رسول نے نوش فرمایا. کچھ ٹائم گزرا وہ دودھ بچ گیا تھا، پھر مزید دودھ پیا اس کا 2-3 بار. یہ سفر سے ویسے ہی آ رہے تھے تو ان نے خوب پیا جیسے پینے کا حق ہو. برتن خالی ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے بات شروع کی دین اسلام کی دعوت پر. تو اس عورت نے آپ علیہ السلام سے آپ کی دعوت پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتائی، رسالت بتائی. تو اس خاتون نے کہا کہ واقعی میں نے اس راستے کے گزرتے ہوئے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے لوگوں کے معاملات کو جانتی ہوں. آپ کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی گفتگو دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. میں کتنے ٹائم سے یہ معاملہ دیکھ رہی ہوں، میں نہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. جس رب کی دعوت آپ دے رہے ہیں اگر میں آپ کی دین میں داخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ بظاہر سمجھتی تھی شاید ہی مجھے اپنے ہاں داخل نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ میری تو کوشش ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف میرا ہر امتی آ جائے. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان کیا، وہ صحابیہ بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہاں گھر کے بڑے، انہوں نے کہا جی میرے خامند ہیں ابو معبد، وہ کام گئے ہوئے ہیں. یہاں ہمارا غلام ہے وہ بکریاں لے کر گیا ہوا ہے، جانور وہاں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن ایک بار پھر دو. کہا جی کیوں؟ کہا آپ کا خامند بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے نا، جس کے گھر میں ہماری مہمان نوازی ہوئی ہے. ایک بار پھر دو، میں برتن سے دودھ دھو دیتا ہوں اور اپنے خامند کو پلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دودھ دوہا تو اسی لاغر بکری سے پھر دودھ آیا اور وہ دودھ آ گیا. وہ برتن بھرا، فرمایا یہ لے لو، بچوں کو دینا اور اپنے خامند کو دینا. اور بکری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا، اس نے جا کر وہاں باندھ لیا.